اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، چار چیزیں ایسی ہیں اس دنیا کے اندر جو کہ اللہ کے پاس ہیں، لیکن انسان کی سوچ اور اللہ کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ آج آپ یہ ضرور سننا۔ ہر انسان اپنی عزت کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر رزق کے لیے وہ سارا دن صبح سے شام تک گھر سے نکلتا ہے اور رزق تلاش کرتا رہتا ہے اور بڑے بڑے حربے اختیار کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر ذلت سے بچنے کے لیے اس کے متعلق بھی وہ ساری زندگی اس کی بیت جاتی ہے، اور چوتھے نمبر پر موت جو ہے اس کا خوف اور اس کی سوچ، اس کے متعلق انسان اس کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا حساس ٹاپک ہے۔ یہ چار ایسی چیزیں ہیں جو ہر انسان دنیا کے اندر اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، رزق کی تلاش کے لیے، عزت کی تلاش کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، اور موت سے بچنے کے لیے۔ لیکن اگر حقیقت کی جانب چلا جائے، اگر حقیقت کی طرف دیکھا جائے تو یہ چاروں چیزیں سے انسان عاجز ہے، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اپنے آپ کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا قابل ہوں، میں بڑا سیاںا ہوں، میرے اندر بڑی کوالٹی ہے، میرے اندر بڑے چیزیں ہیں جس وجہ سے میں نے بڑی عزت حاصل کی ہے، بڑی میں نے رزق حاصل کیا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن اگر قرآن مجید کی طرف دیکھا جائے اور اللہ کے حکم کی جانب توجہ کی جائے اور اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی جانب سوچا جائے تو یہ چاروں چیزیں انسان کے بس کی ہیں ہی نہیں۔ یہ بڑا عجیب سا چکر ہے۔ انسان تو سارا دن اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی جانب جایا جائے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ چاروں چیزیں انسان کے بس کی بات نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں کھلے لفظوں میں لکھا ہوا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اس کے علاوہ رزق کا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہر چیز رکھی ہے، اور موت کا بھی اختیار انسان کا اللہ کے پاس ہے۔ لیکن انسان ایک مغالطے کی جانب ہے، غلط راستے پر ہے، اس کی ایک اپنی سوچ ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ایک تکبر کی علامت ہے، ایک تکبر کی علامت ہے یہ۔ وہ کہتا ہے کہ عزت میں بڑا قابل ہوں، میرے اندر یہ کوالٹی ہے، میں نے ڈبل ایم اے کیا، میں نے فلاں کیا، یہ سوری بھائی میرے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو وہ چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے اسی وقت موت دے دے، اور جس کو چاہے انسان کا رزق بڑھا دے یا انسان کا رزق تنگ کر دے۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کی سوچ اللہ کے مقابلے میں نیگیٹو ہے، وہ اللہ کو خدا مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو اللہ مانتا ہے، اللہ پر اس کا مکمل یقین ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا گھر ہے، جگہ ہے، صدق کے دل سے وہ مانتا ہے، تو پھر اس بات پر اس کو آنا پڑے گا کہ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان صدق کے دل کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے یہ مان لے تو خدا کی قسم اللہ رب العزت پھر اس کے لیے عزت کے بھی دروازے کھول دیتے ہیں، رزق کے بھی دروازے کھول دیتے ہیں، اور ذلت سے بھی بچا لیتے ہیں، اور بری موت سے بھی بچا لیتے ہیں، بشرطے کہ انسان اپنے دل کے ساتھ اللہ کو مان لے اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ اس دور کے اندر بڑی عجیب کنڈیشن ہے ہر انسان کی۔ انسان تو چاہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو ذلیل کر لوں، اس کے گلے شکوے شبہات ہمارے گھروں کے اندر عام ہو چکے ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ ایک مسلمان بھائی کا گلہ یا ایک مسلمان بہن کا گلہ اگر آپ کرتے ہو تو ایسے سمجھو کہ آپ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ بڑا سخت گناہ ہے، اتنا گناہ ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو انسان پوری زندگی کسی کا گلہ نہ کرے، اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ سزا اس کی دن قیامت کے جہنم کی ایک بھٹی ہوگی، اس بھٹی کے اندر ایسے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے،
اور جو انسان پیٹھ کے پیچھے غیبت کرتا ہے، گلے شکوے شبہات کرتا ہے، وہ بندہ اس کے پاس نہیں ہوتا، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العزت اس جہنم کی بھٹی میں ڈالیں گے اور اوپر سے اس کا دروازہ بھی بند کر دیں گے، تاکہ اس ظالم انسان کی کسی آواز جو ہے کسی مسلمان کے کان تک بھی نہ پہنچ سکے۔ اتنی سخت سزا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہر گھر کے اندر یہ مسئلے بن چکے ہیں۔ جہاں بھی دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ اوپر سے آ جائے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بھائی سناؤ کیا حال ہے، ہم آپ کی بات کر رہے تھے، لیکن وہ یہ بات نہیں بتائیں گے کہ ہم آپ کی غیبت کر رہے تھے، ہم آپ کے گلے کر رہے تھے، آپ کے جو ہے وہ آپ کی عزت پر ہم دھبا بن رہے، یہ نہیں بتائیں گے۔ یہ دنیا جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، آج آپ کے سامنے میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ وظیفہ آپ نے 15 صفر کا دن ہے، بڑا مقدس دن ہے، شاید ہماری زندگی میں یہ دوبارہ نہ آ سکے، تو اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لفظ کے اوپر، اس آیت کے اوپر اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر اللہ کا نور ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، 15 صفر کو کسی بھی وقت جب نماز آپ پڑھ لیں، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگ، جس چیز کی طلب ہے وہ مانگ لو، اللہ رب العزت اس آیت کے صدقے آپ کی جھولی کو بھر دیں گے۔ کوئی بھی خواہش ہے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، یہ قرآن کی ایک آیت ہے اور بڑی پاورفل، اس کے اندر بڑا جمال کمال ہے۔ میں بھائی جان آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وظیفے کو نہ چھوڑنا۔ اگر آپ کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نصیب بدلنا چاہتے ہیں، گھر کے اندر کھلا رزق لے کر آنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو ضرور کرنا اور آگے شیئر بھی کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔